کیا چاہتے ہو تم دونوں مجھ سے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے خوفناک قہقہے لگائے۔ ان کے منہ سے خون رال کی طرح ٹپک رہا تھا۔ ان کے بازوؤں کی لمبائی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خوف سے ان کو قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ان کی یہ حالت کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے دادی سے پوچھا۔ حمزہ ہسپتال کے بستر پر لیٹا چھت کی طرف گھورتا ہوا ایک مکمل پاگل انسان لگ رہا تھا۔ دادی کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ کی ایک حادثے میں جان چلی گئی تھی۔ دادی کی بات بھی وہ کم ہی سنتا تھا، صرف اپنے بگڑے ہوئے موڈ کے مطابق چلتا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کی یہی حالت ہے۔ بہت علاج کروایا مگر دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ کبھی چیختا چلاتا ہے تو کبھی خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دادی نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ انہیں یا تو دماغی ڈاکٹر کو دکھایا جائے یا پاگلوں کے ہسپتال میں داخل کروایا جائے۔ وہاں بہتر طریقے سے علاج ہوگا کیونکہ یہ سب دماغی بیماری کی علامات ہیں۔ ڈاکٹر کی اس بات پر دادی کو گہرا صدمہ لگا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کل کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر کون جانتا تھا آج کی رات اس کے لیے کتنی بھاری اور اذیت ناک ہونے والی تھی۔ دادی اسے دوائیاں دے کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ کیونکہ اب حمزہ بھی سو چکا تھا، اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم گیا، چند چھینٹے پانی کے منہ پر مارے۔ جب اس نے شیشے میں دیکھا اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ پانی کی جگہ خون اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ ڈر گئے؟ جوزف اور سیتا کی خوفناک آوازیں گونجی تو اس کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم ہونے لگا۔ ارے ڈرو نہیں، یہ تمہاری تکلیفوں کی آخری رات ہے۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب تم ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جاؤ گے، اسی تکلیف کے ساتھ جس کے ساتھ تم نے ہمیں بھیجا تھا۔ چاروں طرف ان کے قہقہے گونج رہے تھے۔ حمزہ ایک کونے میں ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، جو کہو گے میں وہ کروں گا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں منت کی۔ مگر وہ جلے ہوئے خوفناک جسم اس کے سامنے ہوا میں اڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس کو زندہ جلا دیا۔ وہ مدد کے لیے پکارتا رہا مگر دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہی۔ ملازم اپنے کوارٹروں میں تھے۔ جلتے ہوئے اسے ان دونوں کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوا مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ صبح ملازموں کو اس کی جلی ہوئی لاش ملی۔ ڈاکٹر بھی اسے پاگل قرار دے چکے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کیے کا انجام بھگتا اور دونوں روحوں کا انتقام مکمل ہوا۔